اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دوستو، سورۃ البقرہ چل رہا تھا. آیت کا ترجمہ سن لیجئے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. کیا پس تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے جبکہ ان کی ایک جماعت نے اللہ کا کلام سنا پھر اس میں سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر رد و بدل کر دیا. دوستو، ماقبل میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہود کے دل جو تھے وہ پتھر ہو گئے. اب اس کے مظاہر یعنی نظر آنے والی صورتوں کا بیان ہے. یہود جو تھے وہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں مانتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب یہود کو دعوت تبلیغ دیتے تھے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وحدانیت اور قرآن کریم ان کے سامنے بیان کرتے تھے کہ اس کو مانو، تو وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں اور امید بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ مان لیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہارے یہ بات کیسے مان لیں. ان کی ایک جماعت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام براہ راست سنا اور اس کو نہیں مانا، اور یہ تو آپ بتا رہے ہو جب انہوں نے اللہ کا نہیں مانا تو آپ کا کیسے مانیں گے. اور یہ تو صحابہ کرام ان کو دعوت دے رہے ہیں. انہوں نے اللہ کا نہیں سنا تو صحابہ کا کیسے مان لیں گے. ان کے دل سخت پتھر ہو گئے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے اور قوم سے کہا کہ یہ اللہ کا کتاب ہے، قوم نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے بنایا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کو بتایا کہ یہ میرا کلام ہے. جب وہ لوگ اپنے قوم کے پاس آ گئے اور انہوں نے قوم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے باتیں بیان کر دی تو ان میں کمی بیشی کر دی کہ جو کام تمہارے لیے آسان ہو اس پر عمل کر لو، اور جو کام جس پر تم لوگ عمل نہیں کر سکتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو فرماتے ہیں کہ یہ موجودہ یہود جو تھے وہ جو گزر گئے ہیں، جن کا بیان ابھی ہو گیا، وہ ان کے اسلاف تھے، تو یہ اخلاق بھی انہی کے پیروی کریں گے. لہٰذا ان سے یہ امید نہ رکھے کہ یہ لوگ بھی ایمان لے کر آئیں گے اور یہ لوگ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتاب مان کر اس پر عملی زندگی گزاریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تورات اور انجیل جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں. اللہ کا کلام جو ہے وہ صرف قرآن مجید ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم میں جہاں تورات اور انجیل کا ذکر ہوا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نے کتاب کو ذکر کیا ہے، اور یہاں پر کلام اللہ جو آیا ہوا ہے تو اس کی واضح مثال یہی ہے کہ فریق منہم سے وہ لوگ مراد ہے وہ 70 آدمی، وہ ایک ٹولہ جو تھا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست سنایا کہ یہ میرا قرآن ہے، اس کتاب کو مانو. اور اس پر دلیل جو ہے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی براہین قاسمیہ صفحہ نمبر 115 میں، اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی حواشی میں بیان فرمایا ہے. اور جن حضرات نے
ان کو اللہ کا کلام کہا ہے وہ مجازن کہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی کتابیں تو ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب وہ منافق یہودی مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں سے وہ باتیں کرتے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کھولی ہے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا تم مسلمانوں سے وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ان باتوں سے قیامت کے دن تم پر حجت قائم کریں گے، پس تم سمجھتے نہیں۔ دوستو، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات تھے، یہود ان کی اظہار کے روادار نہیں۔ مدینہ میں منافقین کی بڑی تعداد تھی، اور ان میں سے اکثر جو تھے وہ یہودی تھے۔ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو ان کے سامنے اپنے آپ کو مومن بتلاتے، ایمان کا اظہار کرتے، اور تورات میں جو پیغمبر علیہ السلام کے صفات آئے ہوئے تھے وہ صفات صحابہ کرام کو بتلاتے تھے۔ تو جب یہی منافقین اپنے بڑوں کے پاس، کٹھر کے پاس یہ کمزور جاتے تو وہ لوگ پھر ان کو ڈانٹتے کہ جب تم مسلمانوں کے پاس جاتے ہو، صحابہ کے پاس جاتے ہو، ان کو یہ کیوں بتلاتے ہو کہ ہمارے کتاب میں تمہارے نبی کے صفات آئے ہوئے ہیں؟ وہ اسی بات سے کل روز قیامت کو ہمارے خلاف دلیل پکڑیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں، کیا تم لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جس کا تم ارادہ کرتے ہو، جس کو تم انجام تک پہنچاتے ہو، جو تم اعلانیہ طور پر کرتے ہو اور جو تم سرن کرتے ہو، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کو نہیں چھپا سکتے ہو۔ ہر وہ چیز جو تورات میں ذکر ہے اس کو ذکر کرو، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کی ان باتوں سے باخبر ہے۔ اور اگر تم لوگ وہ صفات چھپاؤ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، اور اس کا بدلہ روز قیامت تم سے لے گا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے بعض ان پڑھ ہے، وہ اللہ کی کتاب نہیں جانتے ہیں، البتہ کچھ آرزوئے ہے اور وہ بس اٹکل اڑا رہے ہیں۔ دوستو، عام یہودی جو تھے وہ جھوٹی آرزوؤں کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ یہ بات اس طرح سمجھ لے کہ ہر ملت کی اکثریت جو ہوتی ہے وہ عوام پر مشتمل ہوتی ہے، اور عام لوگ جو ہے وہ دین سے ناواقف ہوا کرتے ہیں، وہ دینی کتابیں براہ راست نہیں پڑھ سکتے، بڑوں کی باتوں پر تکیہ کرتے ہیں، اور جب کسی ملت پر زمانہ لمبا ہو جاتا ہے تو اس کے جو بڑے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، وہ لوگوں کو غلط سلط باتیں بتاتے ہیں، وہی عوام کا دینی سرمایہ ہوتا ہے۔ اہل کتاب جو تھے یہود و نصارہ، ان کے علماء بگڑ گئے تھے، جیسے کہ اگلے عنوان میں آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے عوام کو بہت سے غلط باتیں پکڑا دی تھی۔ مثلا انہوں نے اپنے عوام کو یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین آخری دین ہے، اور تورات اللہ کی آخری کتاب ہے، وہ کبھی منسوخ نہیں ہوگی۔ آج بھی یہود یہی بات پکڑے ہوئے ہے۔ دوسری بات، انہوں نے اپنے عوام کو بتایا تھا کہ کوئی یہودی جہنم میں نہیں جائے گا،
کیونکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، محبوب ہے اور چہیتے ہیں، اس لیے ہر یہودی دوزخ سے بے خوف ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تیسری بات، عیسائیوں نے فدیہ کا عقیدہ چلایا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے پھانسی پا کر عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں، اس لیے وہ مطمئن ہے جو چاہے کرے وہ بخشے بخشائے ہیں۔ تو یہی جھوٹی باتیں اہل کتاب کے ان پڑھوں کا سرمایہ ہے، وہ ان پر تکیے کیے ہوئے ہیں۔ ان کو صحیح بات بتائی جائے تو وہ کسی قیمت پر ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کے دل جو ہے وہ کیا ہو گئے ہیں، بدتر ہو